معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں انڈیا کو دھول چٹاتے ہوئے پاکستان ایئر فورس نے 3 نئے ریکارڈ قائم کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے 1986 میں بننے والا فرانس کا وہ مہنگا ترین لڑاکا طیارہ تباہ کر دیا جو آج تک کسی جنگ میں تباہ نہیں ہوا۔ پاکستان ایئر فورس نے 7 مئی کی صبح 3 رافیل گرائے تو اس کے شیئر گر گئے اور اس کی مارکیٹ ویلیو ختم ہو گئی۔ پاکستان ایئر فورس کا دوسرا ریکارڈ چینی طیارے J-10C سے رافیل کو گرانا تھا۔ چین نے J-10C لڑاکا طیارہ 2003 میں بنایا تھا جو 2025 تک نہ تو کسی جنگ میں استعمال ہوا اور نہ ہی اس نے کوئی مخالف جہاز گرایا۔ پاکستان نے 7 مئی کو جنگ میں J-10C استعمال کیا اور اس سے پہلا طیارہ گرایا اور وہ بھی دنیا کا بہترین فائٹر جیٹ رافیل۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ PL-15 میزائل استعمال کیا جو چین نے 2012 میں بنایا تھا اور پہلے کسی جنگ میں ٹیسٹ نہیں ہوا تھا۔ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پوری دنیا پاکستانی پائلٹس کی مہارت مان رہی ہے لیکن انڈین فوجی ترجمان یہ سوال گول کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ طے ہو گیا ہے کہ اس خطے میں اب پاکستانی فضا کا بادشاہ ہے اور بھارت اسے اس فیلڈ میں شکست نہیں دے سکتا۔ دراصل 27 فروری 2019 کو بالا کوٹ کے بھارتی حملے کے بعد پاک فضائیہ گیم آف وار کی تبدیلی کو بھانپ گئی تھی۔ ہم جان گئے تھے کہ جنگوں کا اگلا مرحلہ صرف فضائی ہوگا، چنانچہ پاک فضائیہ نے ایک طرف J-10C طیارے خریدے، دوسری طرف JF-17 تھنڈر مزید بہتر کیے، تیسری جانب ہم نے ترکی سے جدید ترین ڈرونز خریدے۔ سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہماری ایئر فورس نے 3 سسٹم ایجاد کیے۔ پاکستان کے پاس مختلف ملکوں کے جہاز اور ریڈار سسٹم تھے، ان سب کو کمیونیکیشن کی ایک سسٹم میں پرونا مشکل تھا۔ پاکستانی انجینئرز نے چین، امریکہ، اٹلی اور جرمنی کے ریڈار سسٹم اور مختلف جہازوں کو ایک کمیونیکیشن سسٹم میں پرو کر کمال کر دیا۔ یہ سسٹم ویژن لنک کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے دشمن کا ریڈار سسٹم اور جہازوں کی کمیونیکیشن سسٹم کو جام کرنے کی تکنیک بھی ایجاد کر لی۔ اس تکنیک کے ذریعے رافیل طیاروں کی کمیونیکیشن بھی جام کی جا سکتی تھی۔ انڈیا کے ہاروپ ڈرونز بھی اس یونٹ نے جام کیے، جس کے بعد لوگ ان ڈرونز کو عام رائفلوں سے شکار کرنے لگے۔ سونی پہ سہاگا یہ کہ پچھلے 4 برسوں کے دوران پاک فضائیہ نے انڈیا کے تمام سسٹم ہیک کر لیے تھے۔ یہ کام ایک ہندو پاکستانی نوجوان نے کیا۔ یہ کمپیوٹر جینیس ہے۔ پاک فضائیہ نے اس کی نگرانی میں پورا ہیکنگ یونٹ بنایا جس نے کمال کر دیا۔ یہ پورے انڈیا کے سسٹم ہیک کر کے خاموش بیٹھ گئے اور انڈیا کو خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی ہم پوری تیاری کر کے انڈیا کی اگلی حماقت کا انتظار کرنے لگے۔ انڈیا نے 9 اور 10 مئی کی رات یہ حماقت کر دی۔ اس نے پاکستان پر برہموس میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ برہموس بھارت کا سب سے تیز میزائل ہے۔ پہلا حملہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر ہوا۔ یہ GHQ کے نزدیک ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر اثاثے اس کے قرب و جوار میں ہیں۔ پاکستان کے اینٹی میزائل سسٹم نے برہموس میزائلوں کو ہوا میں تباہ کر دیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ان میزائلوں کو تباہ کرنے سے خوفناک دھماکے ہوئے اور پورا راولپنڈی اور اسلام آباد جاگ گیا، لیکن پاک فضائیہ کے ہیکرز عوام کے جاگنے سے قبل برہموس میزائل ہیک کر چکے تھے اور انہیں انڈیا ہی میں گرا دیا تھا۔ آپ 9 مئی کی رات یاد کریں، آپ کو سوشل میڈیا پر بھارت کے مختلف شہروں سے دھماکوں، میزائلوں اور ڈرونز پھٹنے کی خبریں ملی ہوں گی۔ یہ دھماکے ہمارے ہیکرز کا کمال تھا۔ انہوں نے بھارت کے ڈرونز اور میزائلوں کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا تھا اور یہ دھماکے اس کا نتیجہ تھے۔ بھارت دنیا بھر میں پاکستانی حملوں کا شور کرتا رہا لیکن یہ ثابت نہیں کر سکا کیونکہ پاکستان کی حدود سے کوئی میزائل یا ڈرون فائر نہیں ہوا۔ بھارت کے میزائل بھارت ہی میں گر رہے تھے، لہٰذا اعتراض کیسے ہو سکتا تھا؟ سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر دونوں جاگ رہے تھے۔ برہموس میزائلوں کے حملے کے بعد جنرل عاصم منیر نے نماز فجر کی امامت کرائی، طویل دعا کی اور حملے کا حکم دے دیا۔
पाकिस्तान ने इसके बाद इंडिया पर अल-फतह मिसाइलों की बारिश कर दी। हमने 3 दिन के मिसाइल 1 घंटे में चला दिए। 32 इंडियन एयरबेस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के निशाने पर थे। इंडिया ने तैयारे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसका कम्युनिकेशन सिस्टम हैक हो चुका था। इंडिया फौरन अपने तैयारे सरहद से 300 किलोमीटर दूर ले गया और पार्क कर दिए। पाकिस्तान ने इसी दौरान 500 किलोमीटर की स्पीड का मिसाइल मारकर S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का रडार उड़ा दिया। इस सख्त रद्द अमल से भारत डर गया, चुनाचे इसने सीज फायर के लिए अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, हत्ता के चीन तक से राब्ता कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बस 2 शर्तें थी, मसला कश्मीर और सिंध तास माहिदा। ये सिलसिला शाम 4:30 बजे तक चलता रहा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने 4:30 बजे पाकिस्तान को बताया, भारत मसला कश्मीर, सिंध तास माहिदे और तिजारत तीनों इशूज पर मुज़ाकरात के लिए राजी है। अगला फैसला ये हुआ, सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फिर इंडिया करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट कर दी और साथ ही भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने दिल्ली में सीज फायर का ऐलान कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।